نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے تھے. بعض اوقات آپ کا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھیں لیکن بچہ رونے لگتا ہے, ڈسٹرب ہو جاتا ہے, یا آپ مسجد میں جا کے لمبی امام کے پیچھے نماز شروع کر دیتے ہیں اور بچہ چیخ چیخ کے سب کی نماز خراب کر رہا ہوتا ہے, تو اس وقت آپ اپنے بچے کو لے کے باہر نکل جائیں بنسبت اس کے کہ آپ نہ خود پڑھیں اور نہ کسی اور کو پڑھنے دیں, کیونکہ بچہ روئے گا تو آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے. الا یہ کہ امام چھوٹی کر دے نماز, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی اور نماز ہلکی کر دی. ہم لوگ سمجھ گئے کہ آپ نے اس کی ماں کی وجہ سے نماز کو ہلکا کیا ہے, یہ اس بچے پر شفقت کا اظہار تھا. ایک اور حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی ہے یہ حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں کہ لمبی قرات کروں گا, لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز ہلکی کر دیتا ہوں, کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں. تو اس میں ماں کی بھی رعایت ہے اور بچے کی بھی رعایت ہے. پھر اسی طرح بالکل معصوم بچوں کو مارنے سے, دھپ لگانے سے, پٹکنے سے, ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ام الفضل کہتی ہے کہ فاطمہ کے ہاں حسن پیدا ہوئے رضی اللہ عنہما, میں نے ہی انہیں دودھ پلایا یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے لگے, پھر میں نے ان کا دودھ چھڑا دیا, پھر میں انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہیں آپ کی گود میں بٹھا دیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا, سب بچے کر دیتے. یہ دیکھ کر میں نے ان کے کندھوں کے درمیان ہاتھ مارا. کس کے؟ حسن کے, اور وہ بالکل چھوٹے بچے ہیں ابھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے, میرے بیٹے پر ترس کھاؤ, تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی یہ چادر اتار دیں اور دوسرے کپڑے پہن لیں تاکہ میں اسے دھو دوں. فرمایا دھویا تو بچی کا پیشاب جاتا ہے, بچے کے پیشاب پر صرف چھینٹے مار لیے جاتے ہیں. بچے کا پیشاب چونکہ ایک جگہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے, ایک ہی جگہ گرتا ہے, تو اس کو دھونا آسان بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک ہی جگہ بہت ساری نجاست اکٹھی ہو جاتی ہے, لیکن لڑکے کا پیشاب جو ہے عام طور پر ایک سپرنکل سا ہوتا ہے اور اس میں دور دور تک چھینٹے پڑتے ہیں, تو اس میں ہلکے سے چھینٹے مار دینا ہی کافی ہے دل کی تسلی کے لیے. سارے دور دراز کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے. پھر اسی طرح بچوں کے علاج میں بھی تکلیف دہ علاج سے بچنا چاہیے. یعنی جب ان کا علاج کریں یا ان کی دوا ان کو دیں تو ایسی نہ دیں کہ جس سے ان کو بہت تکلیف ہو اور بہت پریشان ہو. وہ ام قیس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچے کو لے کے حاضر ہوئی جس نے ابھی کھانا پینا شروع نہیں کیا تھا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا. انہوں نے پانی منگوا کر اس جگہ پہ چھڑکا. پھر جب میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی تو میں نے اس کے گلے اٹھائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے حلق میں جو گلے ہوتے ہیں نا, ٹانسل, وہ سوج جاتے ہیں, سویلنگ ہو جاتی. تو پہلے زمانے میں اس کا علاج کیا کرتے تھے, وہ گلے اٹھاتے تھے, یعنی نمک یا ایک خاص دوا لگا کر اس کو پریس کرتے تھے تاکہ وہ جو سوجی ہوئی لٹکی ہوئی جگہ ہے وہ واپس اندر چلی جائے, یعنی کہ وہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح گلے اٹھا کر اپنے بچوں کو گلا دبا کر تکلیف کیوں دیتی ہو, یہ تکلیف نہ دو. قسط ہندی استعمال کرو, اس میں 7 بیماریوں سے شفا رکھی گئی ہے جن میں سے ایک بیماری ذات الجم بھی ہے. گلے ورم آلود ہونے کی صورت میں قسط ہندی کو ناک میں ٹپکایا جاتا ہے اور نمونیا کی صورت میں اسے منہ کے کنارے میں ٹپکایا جاتا ہے. یعنی یہ وہی کام کرے گی جو تم گلے اٹھا کے کر رہی ہو. تو بچے کو تکلیف نہ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج جو تم کرتے ہو پچھنے لگوانا ہے, یعنی کپنگ. عمدہ دوا عود ہندی استعمال کرنا ہے اور اپنے بچوں کو عذرا حلق کی بیماری میں بچوں کا تالو دبا کے تکلیف نہ دو بلکہ قسط لگا دو, اس سے ورم جاتا رہے گا. پھر یہ ہے کہ اور علاج میں دم وغیرہ بھی آتا ہے, جیسے پہلے میں نے عرض کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں پہ جب دم کرتے تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی کلمات ہیں جن کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بچوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے دم کرتے تھے. یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا اعوذکما بکلمات اللہ التامات, یہ ایاک نستعین ہے نا کتاب, اس میں نظر لگنے پر پیج 22 ہے.
یہ بچوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی بڑے کو آپ کرنا چاہیں تو بڑے کو بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اچھے بھلے فرما بردار سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن بے وجہ ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ پریشان کن ہوتی. پھر یہ ہے کہ بچوں کو دعا بھی دینی چاہیے. جب آپ کسی کا بچہ اٹھائیں، پہلی دفعہ دیکھیں، ماشاءاللہ پڑھیں تاکہ اس کو نظر نہ لگے، کیونکہ جس چیز میں ماشاءاللہ پڑھی جاتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے. پھر اسی طرح جب آپ کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا دیتے تھے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی اچھا ہم کیا دعا دیں. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک، کافی. یا اردو میں کہہ دیجئے اللہ اس کو برکت دے. پھر یہ ہے کہ بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. بہت سی مائیں جب بچے تنگ کرتے ہیں یا ستاتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ ان کو گالیاں دینے لگتی ہیں، بد دعائیں دینے لگتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو. ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو تو وہ تمہارے لیے قبول کر لے اور پھر تم خود ہی رو کہ کیا مانگا تھا تم نے. بعض مائیں تو دیکھا گیا کہ بچوں کی موت تک کی دعائیں مانگتی. ٹھیک ہے، غصہ آنا، تکلیف، پریشانی اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی بھی انسان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے اور خود اپنے لیے مصیبت بن جائے. پھر اسی طرح جب بچے ذرا بڑے ہوں تو مجلس میں آ کے بیٹھیں تو ان کو بھی اٹینشن دیں، ان کو بھی ان کا حق دیں، خود آگے بڑھ کے سلام کریں. عموماً کیا ہوتا ہے جب بڑے سوشلائز کرتے ہیں، گلے مل رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بچوں کو کوئی ویلکم ہی نہیں کرتا، نہ پوچھتا ہے، نہ ان سے بات کرتے ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. بچوں کو امپورٹنس دیں. پھر یاد رکھیں بچے سب کے بچے ہیں، صرف آپ کا بچہ آپ کا نہیں ہے، باقی بھی آپ ہی کے ہیں. اور کسی کے بچے کو اگر آپ پیار سے دیکھیں گے، آپ ان کو آگے بڑھ کے ملیں گے تو آپ کے بچے کو بھی لوگ عزت دیں گے. آپ دیکھیے کہ وہ وراثت کی جہاں آیات آتی ہے نا سورۃ النساء میں، کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو پھر اگر اس موقع پر کچھ بچے ایسے آئیں یعنی ان کا حق نہیں بنتا تو کیا کرو. یہ سوچو کہ اگر تم اس جگہ ہوتے اور تمہارے بچے یتیم رہ جاتے تو تم ان کے لیے کیا چاہتے. تم بھی کسی کے بچے کے لیے بھی وہی چاہو. اسی طرح مجلس میں بچوں کا حق دینا چاہیے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پینے کو لایا گیا. آپ کی دائیں طرف ایک بچہ تھا اور قوم کے بڑے لوگ بائیں طرف تھے. آپ نے فرمایا اے بچے، کیا تمہاری طرف سے اس بات کی اجازت ہے مجھے کہ میں ان بزرگوں کو پہلے دے دوں؟ تو اس بچے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، پہلے آپ مجھے ہی دیجیے. تو آپ نے وہ مشروب اس بچے کو پہلے دیا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا. آپ کی دائیں جانب میں تھا اور بائیں جانب خالد بن ولید تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پینے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں پہلے خالد کو پلا دوں؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے مشروب میں سے میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، آپ کا بچایا ہوا میں ہی پیوں گا پہلے. تو ابن عباس نے پہلے لے کر اس کو پیا، اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے پیا. ابن عباس اس سے بہت چھوٹے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. 3 بار یہ بات فرمائی. پھر بچوں کو وراثت میں بھی حصہ دلوایا. جو بچہ پیدا ہونے پر اگر وہ چیخ مارتا ہے یعنی زندہ ہے اور پھر فوت ہو جاتا ہے 2 منٹ کے بعد، اس کی بھی وراثت ہے. آپ نے فرمایا بچہ وارث نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ چلائے اور روئے، کیونکہ بچے کا پیدائش کے بعد رونا جو ہے وہ اس کی زندگی کی علامت ہے. پھر بچے کی طرف سے قصاص. حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری بچی کو پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا. اس بچی سے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ یہ سلوک فلاں نے کیا؟ فلاں نے کیا. جب اس شخص کا نام آیا جس نے اس کا سر کچلا تھا تو اس نے اشارے سے کہا جی ہاں. تو آپ کے سامنے پھر اس شخص کو پکڑ کر لایا گیا. اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ ہاں میں نے اس بچی کو مارا ہے. آپ نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی پتھر سے کچل دیا جائے.
اس نے بچے کو مارا تھا، بڑا تھا وہ خود، لیکن اس کا بدلہ لیا گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بچوں کے بھی حقوق ہیں اور بچوں کو اہمیت دینی چاہیے، امپورٹنس دینی چاہیے، ان کو چھوٹا سمجھ کر اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو بچوں کے حقوق کا یہ باب یہاں ختم ہوتا ہے. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں، لڑکے اور لڑکی دونوں کی جو فیڈنگ پیریڈ ہے وہ ایک ہی ہے، 2 سال ہی، اس میں کوئی فرق نہیں. نہیں، 2 سال فرضیت کے درجے میں نہیں ہے، 2 سال لمٹ ہے کہ 2 سال تک پلایا جائے. اگر کوئی 2 سال سے پہلے مثلاً پریگننٹ ہو جاتا ہے دوبارہ، تو اس وقت دودھ پلانا مشکل ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس وقت پلایا جائے. یا عورت بیمار ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر چھڑایا بھی جا سکتا ہے. وداؤٹ ریزن نہیں چھڑانا چاہیے. اگر ہو چکا ہے ایسا کسی سے تو توبہ استغفار کر لی جائے، اور کفارہ کیا ہے کہ دوسری ماؤں کو اویئرنس دی جائے کہ آپ ایسا نہ کریں. لیکن 2 سال سے اوپر نہیں پلانا چاہیے. جی آپ پوچھیے. وعلیکم. 5 بار پیٹ بھر کے. کسی نے سوال لکھا ہے کہ ماں کو دودھ پلانا ضروری ہے. پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو دائی یا کسی عورت کے حوالے کر دیتی اور دودھ اور پرورش کے لیے جیسے آپ کو دائی حلیمہ کے پاس بھیجا گیا. جی ہاں، ایسا کیا جا سکتا ہے. عرب معاشرے میں اس کا رواج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بچے کی وہ نیڈ تو پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ اس کا ایک خاص مقصد تھا. تربیت اور پرورش کے لیے ایک خاص ماحول کی ضرورت تھی. اور عربوں کے ہاں جتنے بھی قریش کے بچے تھے یا بڑے خاندانوں کے بچے تھے وہ اسی طریقے پر پلتے تھے. اور اس کو نہ تو ناپسند کیا گیا، نہ اس سے روکا گیا. ایز لانگ ایز بچے کو ماں کا دودھ، ماں سے مراد یہ کہ انسان کا دودھ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے. کیونکہ بچپن سے ہی جب ہم ان کو گائے، بھینس اور بکری، بھیڑ وغیرہ کا دودھ دیتے ہیں تو پھر ان کے اندر ویسی ہی خصوصیات بھی آنے لگتی ہیں. تو بچے کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے لیے انسان کا دودھ دینا چاہیے اس کو، یعنی عورت کا. ایک ماں کے 3 بیٹے ہیں. ایک بہن ماں بیٹی سے کہتی ہے میرے جو سونے کے زیور ہیں وہ بیٹی کو ملیں گے. تو کیا یہ جائز ہے کہ ماں کے مرنے کے بعد سارے زیورات لڑکی کو ملے؟ یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے ایکول لڑکے کے لیے بھی کچھ اور ہو، کیونکہ وراثت تو اللہ نے جو حصے رکھے ہیں ہر ایک کے، اس کے مطابق تقسیم کی جائے گی. بڑے بچے کو کیا اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا رضاعت ضروری ہے؟ بہت ہی ایکسیپشنل کیس میں جہاں اس بچے کو کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو اور وہ بچہ واقعی مدد کا مستحق ہو، ایسی صورت میں کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ بڑی عمر میں بھی پھر دودھ پلایا جا سکتا ہے، بریسٹ سے نہیں لیکن سک کر کے، تو اس کی بھی گنجائش ملتی ہے. لیکن یہ بہت ایکسیپشنل صورت میں، عام حالات میں نہیں. اچھا، ایسا ہے کہ آج کے سیشن کے آخر میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دینے والی ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ اسائنمنٹ لینا چاہیں گے؟ ایک پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس کام کرنے کے لیے. اگر آپ یہ ہوم ورک کریں گے انشاءاللہ تو اس سے واقعی آپ کے اندر بچوں کی تربیت کا فن یا ڈھنگ آ جائے گا. اس میں کچھ بہت بڑی کوئی کتابیں کھول کے آپ نے نہیں پڑھنا لکھنا اور نہ کچھ کرنا ہے، صرف کچھ آبزرویشن کرنی ہے اپنی اور کچھ بچوں کی، اور وہی اس پر لکھنا ہے. اس سے آپ کی سوچ کو ایک ڈائریکشن دینا مقصود ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو نہ کرنا چاہیں ان کو بھی پوری آزادی. چلیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اور ہمارے بچے. ہم ہیں والدین اور ہمارے ہیں کچھ بچے جن کی ہمیں تربیت کرنا ہے. تربیت کرنا ایک سکل ہے، ایک مہارت ہے. اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. بغیر سیکھے جب ہم ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے. بچے بھی بگڑتے ہیں اور ہمارا بھی سکون برباد ہوتا ہے.
اس کے لیے آپ کو کچھ اصول دیے جائیں گے جن کو اپنا کر اختیار کر کے آپ اچھے والدین بن سکتے ہیں. اور اگر آپ اچھے والدین ہوں گے تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے. کامیاب والدین بننے کے لیے، سکسیسفل پیرنٹس بننے کے لیے 12 اصول ہیں. بہت سی چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزوں کو یہاں سم اپ کیا گیا ہے. پہلی چیز، بچوں کو پیار اور شفقت دینا، ان کی فکر کرنا، کیئر کرنا. دوسری چیز، بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا، سیلف اسٹیم دینا ان کو. تیسری چیز، بچوں کی عزت کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا. چوتھی چیز، بچوں کے معاملات اور ان کے کام کو قبول کرنا، بچوں کو ایکسپٹ کرنا ایز اٹ از، جیسے وہ ہیں، اور ان کی جو خاص صلاحیتیں ہیں یا جو کام ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کرنا. اس کو مان لینا کہ بچہ ایسا ہی ہے، مجھے اس کے مزاج کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ اس کو موڑ توڑ کے تبدیل کرنا ہے. پانچویں چیز، تربیت کے اصولوں کو اچھی طرح سمجھنا کہ کن اصولوں پر چل کر تربیت ہو سکتی ہے. چھٹی چیز، بچوں سے مناسب امیدیں لگانا، معقول اور واضح ایکسپیکٹیشن رکھنا. ساتویں چیز، بچوں کی تربیت کے وقت اپنے اصولوں پہ کاربند رہنا.